غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خدا سے غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے؟ غریب نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں۔ غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اپنے اداروں کے لیے۔ یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ سب یہ غریب نوازی تو ہے۔ اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو؟ دوسری بات ہے یہ دونوں کی انالوجی بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لوٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے وہ واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں، تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا۔ اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے۔ اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا، وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو، یعنی یہ جو نصارہ ہیں کرسچنز کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے، اور دوسرے نے کہا ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا۔